بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ 2-3 خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ایک تو پاکستان کی جو نگران حکومت ہے، انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں اور عوام کو جو بجلی کے معاملات پر ریلیف ہے وہ دینے سے تقریباً انکار کر دیا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ IMF کے حوالے کر دیا ہے کہ جناب IMF جو ہے وہ اگر پاکستانی عوام کو بجلی کے بلوں کے اوپر ریلیف دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ڈیل نہیں ہے اور ہم اس طرح کا اسٹرکٹ ایکشن فوری طور پہ نہیں لے سکتے کہ پاکستانی عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی یہ جو حکومت ہے یا پاکستان کے یہ جو لوگ ہیں یہ IMF کے محتاج ہیں، اور حکومت تو IMF کی غلام لگتی ہے کہ IMF اب فیصلہ کرے گی پاکستان کے لوگوں کا، گورے فیصلہ کریں گے، انگریز فیصلہ کریں گے پاکستان کے لوگوں کا، یعنی کہ مسلمانوں کا فیصلہ اب گورے کریں گے اور ان کو ریلیف جو دیا جائے گا، جو یہ ذلت سے زندگی گزار رہے ہیں، جو یہ خودکشیاں کر رہے ہیں، جو یہ پھانسی پہ لٹک رہے ہیں، دریاؤں اور کنووں میں چھلانگیں مار رہے ہیں، خود کو آگ لگا رہے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اب وہ فیصلہ چلا گیا ہے IMF کے ہاتھ میں، جو DC واشنگٹن میں بیٹھے ہیں ان گوروں کے ہاتھ میں، ان نمائندوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے کہ پاکستان کے مسلمان عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو وہ پاکستان کے مسلمان حکمران نہیں دیں گے، بلکہ DC واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے گورے انگریز وہ دیں گے، اور یہ ہے غلامی کی اعلیٰ ترین درجہ اور مثال، جس کے اوپر عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں مگر ان کے ساتھ غلامی والا تعلق نہیں چاہتے۔ اب عوام کو ریلیف پاکستان کی حکومت نہیں دے گی، IMF دے گا۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، کہ جو بھی بجلی کے حوالے سے خبریں ہیں، جو بھی مہنگائی کی حوالے سے خبریں ہیں، ان کو بالکل بھی نشر نہ کیا جائے اور ان کو روکا جائے، یعنی کہ سچ کو روکا جائے، سچ کی آواز کا قتل کیا جائے، سچ کا قتل کیا جائے۔ عوام جو بلبلا اٹھے ہیں، عوام جو مر رہے ہیں، عوام جو 2 ٹائم کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کر رہے ہیں، تنخواہ دار طبقہ جس کی 50,000 سیلری ہے، 40,000 بجلی کا بل آیا پڑا ہے، وہ کس طریقے سے ادا کرے گا؟ یہ آپ نے خبروں میں نہیں نشر کرنا ہے۔ پاکستان میڈیا کو بھی کنٹرول کر دیا گیا طاقتور لوگوں کی جانب سے۔ خیر وہ تو پہلے بھی ہر بار پاکستان میڈیا کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور یہ جو لفافے، یہ جو صحافی، یہ جو منہ بند کر لیتے ہیں لفافے لے کے، اور طاقت کے ڈر کی وجہ سے آج بھی پاکستانی عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور مزید ہونے جا رہی ہے۔ یہ 1 ستمبر سے ان کے اوپر پھر مہنگائی کا ایک بم پھوڑا جائے گا، پیٹرول 10 سے 15 روپے مزید مہنگا کر دیا جائے گا، انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ اس ٹائم کم از کم 300-2520 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کو روکنے کا جو انہوں نے حل نکالا ہے، جو اس کا حل نکالا ہے نگران حکومت اور طاقتور نے مل کر، اور امریکہ کے غلاموں نے جو حل نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر عوام کا دکھ نہ دکھایا جائے، عوام کا درد نہ دکھایا جائے، عوام کی سچائی نہ دکھائی جائے، اور اس طریقے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کر کے ہم چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ نہیں میری جان، آپ بالکل نہیں کنٹرول کر پائیں گے، کیونکہ عوام اس ٹائم بھڑکی پڑی ہے۔ عوام جیسے ہی یہ نکلیں گے، تحریک نکلے گی، تو یہ کسی سیاسی لیڈر کے انڈر تحریک نہیں ہونی ہے، یہ لوگوں کے تحریک ہونی ہے، اور ان کو کنٹرول کرنا آپ کے ہاتھوں سے نکل جانا۔ یہ میں بارہا ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ عوام ایک لیڈر کے تحت جب نکلتی ہے تو لیڈر کو آپ لوگ سمجھا سکتے ہیں، لیڈر کنٹرول کر سکتا ہے،
کسی تاریخ کو، مگر عوام اگر خود نکلے تو پھر انقلاب برپا ہوگا، پھر سول نافرمانی ہوگی، اور یہ آپ سے نگران حکومت سے کنٹرول ہونی بہت مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ فوج کو لا کے سامنے کھڑا کر دیجیے گا، پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لا کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیجیے گا۔ عوام تو ویسے ہی بھوک سے مر رہے ہیں، پھر گولی کھانے کے لیے بھی عوام تیار ہوگی کہ آئیں ماریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ طاقتور نے پورے نظام کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اور صرف طاقتور پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ جو سپر پاور ہے جن کے یہ لوگ غلام ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کو اب مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آئی ایم ایف فیصلہ کرے گا پاکستان کے مسلمانوں کا، پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ حکومت کس کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم خبر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ریویو پٹیشن پیش کی گئی تھی 14 مئی کے حوالے سے، اس کو آج مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ مقدمہ تھا پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروانے کے متعلق، جس میں 3 ممبر بینچ جس کی سربراہی کر رہے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، یہ 3 ممبر بینچ تھا۔ انہوں نے بالکل واضح کہہ دیا تھا، بالکل کیٹیگوریکل کہہ دیا تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی اس وقت یہ یقین دہانی کرا دی تھی کہ اگر ہمیں فنڈ جاری کر دیے جاتے ہیں، اگر ہمیں سیکیورٹی جاری کر دی جاتی ہے تو ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر 14 مئی کی جو تاریخ تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس تاریخ کو تبدیل کر دیا گیا اپنے طور کے اوپر، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کو اس لیے تبدیل کیا تھا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا آقا کی جانب سے۔ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ، لارجر بینچ، جس کو بالکل کیٹیگوریکل کہہ چکا تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ حالات کو سامنے رکھنے کے بعد الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کب ہونے، اس لیے تاریخ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، جو 14 مئی کی تاریخ کو تبدیل کر کے مؤخر کر دیا گیا۔ اچھا، پھر الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت سے کہا، جو ڈمی حکومت تھی، جو مراسلہ حکومت تھی، ان سے کہا کہ آپ قانون میں تبدیلی کریں۔ پھر تبدیلی کر لی گئی اور الیکشن ایکٹ 57 کے تحت یہ کہہ دیا گیا کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے اس میں رد و بدل، اس میں تبدیلی، اس کو مقرر کرنا، یہ فیصلہ اب صدر پاکستان نہیں کریں گے بلکہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ یہ تبدیلی کر دی گئی تھی، جو ایک جعلی تبدیلی تھی، جو ایک ناجائز تبدیلی تھی، فوری طور پہ اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ بہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا، اور اس پر الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ آج اس کی سماعت ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے، غیر آئینی قرار دے دیا جاتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ صدر پاکستان کی بجائے الیکشن کمیشن دے گا، اور اپنے طور پہ اس کو تبدیل کر لے گا بغیر کسی آئینی ترمیم کے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو الیکشن کمیشن خود نہیں کر سکتا، اس کو عدالت میں آنا پڑے گا، اس کو لیگلی وے سے گزرنا پڑے گا۔ 2-3 چیزیں الیکشن کمیشن کو آج سمجھا دی گئی ہیں، اور ڈائریکٹلی بتا بھی دیا گیا، اور اوورآل آئین کے مطابق یہ چیزیں بتائی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے۔ نمبر 1، 90 دنوں میں الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، انتخابات کی تاریخ کو آگے پیچھے کرنا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں نہیں ہے۔ تاریخ کا معاملہ ایک آئینی معاملہ ہے، اگر اختیارات میں تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اس کی ضرورت ہے۔ دوسرا سب سے اہم ترین چیز جو آج انڈیکیٹ کیا گیا، اشارہ دیا گیا، وہ یہ ہے
کہ الیکشن کمیشن کیونکہ ابھی بھی اس فیصلے کے اوپر ذہن میں یہ رکھے ہوئے ہے کہ الیکشن کمیشن چاہے تو تبدیلی کر سکتا ہے، آئین کی مطابق تاریخ کو آگے لے جا سکتا ہے، اس کو مؤخر کر سکتا ہے۔ تو آج واضح کر دیا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے اور اوورال الیکشن سارے ابھی پینڈنگ پڑے ہیں، وہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اٹک جیل میں موجود ہیں، ان کے لیے اسپیشل جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالتیں لگائی جا رہی ہیں اور 14 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے۔ ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے عمران خان صاحب کے وکلاء کی جانب سے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے میری فیملی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، مجھے میرے بچوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، جس کے اوپر کیا کہتے ہیں ان کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ اپنے بیوی اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اور مزید دیکھنا یہ ہے کہ آگے بہت سے کیسز ہیں جن کی ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کو نکلنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دن بدن ان کی ضمانتیں بھی خارج کی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر مزید مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں، کتنا عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ مگر ایک چیز واضح ہے، بہت سے لوگ یہ کہہ چکے ہیں اور پاکستان کی عوام یہ کہہ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو قیدی نمبر 804 کے ساتھ آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، آپ کو قیدی نمبر 804 کی معافی مانگ کر آگے لے جا کے چلنا پڑے گا، ان کو ساتھ لے جا کر چلنا پڑے گا۔ قیدی نمبر 804 کے بغیر آپ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں پھر عمران خان صاحب کو آپ کو ساتھ لے کر جانا ہوگا اور تب بھی پاکستان کو آپ آگے لے جا کے دکھا سکتے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔